السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ندیم صابر اور آج ہم بات کریں گے پازیٹیو تھنکنگ کے بارے میں، مثبت سوچ کے بارے میں، اور اسی حوالے سے آج آپ کے ساتھ دو ریئل لائف کی شارٹ سٹوریز شیئر کروں گا، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ان سٹوریز کو سننے کے بعد آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ دوستو، جب ہم پازیٹیو سوچتے ہیں تو ہمارا جسم، ہمارا انٹرنل سسٹم اچھے طریقے سے کام کرتا ہے، احسن طریقے سے کام کرتا ہے، کیونکہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہمارے جسم کے تمام فنکشنز کو ہمارا برین کنٹرول کرتا ہے، اور جب ہم اپنے برین میں پازیٹیو سوچتے ہیں تو یہ پورا جسم ہی، ہمارا انٹرنل سسٹم بہت اچھے طریقے سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جب ہم نیگیٹو سوچتے ہیں، منفی سوچتے ہیں، تو ہمارا انٹرنل سسٹم اچھے طریقے سے کام نہیں کرتا، ہماری ول پاور ختم ہو جاتی ہے۔ جب ہماری ول پاور ڈاؤن ہو جاتی ہے، مایوسی آ جاتی ہے، اور مایوسی کفر ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بلند ہمتی پسند ہے۔ دنیا میں وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو بلند ہمت ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے پہلی سٹوری ایک اٹالین ڈاکٹر کی ہے۔ اٹلی میں ایک ڈاکٹر تھا جس کو مختلف زبانوں پر عبور تھا۔ اس نے عربی زبان میں لکھی ہوئی، عرب کے جو حکیم ہیں ان کی بہت ساری کتابوں کا ترجمہ اٹلی کی زبان میں کیا ہوا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد ڈاکٹر بیمار ہو گیا، تو جب اس کے مرض کی تشخیص ہوئی تو اس کو کینسر ڈائیگنوز ہوا، اور ڈاکٹرز نے اسے بتایا کہ اس کے پاس اب زندگی کے صرف 2 سال رہ گئے ہیں۔ 2 سال کے بعد اس کو اس جہان فانی سے کوچ کرنا پڑے گا۔ اب اس ڈاکٹر نے، جس کو کینسر ہو چکا تھا، اس نے سوچا کہ اگر 2 سال میں باقی عرب کے حکیموں کی لکھی ہوئی کتابوں کو اگر میں اٹلی میں ٹرانسلیٹ کر دوں، جن کو پہلے میں اپنی زندگی میں نہیں کر سکا، تو یہ خدمت خلق ہوگا، آنے والے وقتوں میں یہ ہیومینٹی کے لیے ایک بہت بڑی خدمت ہوگی۔ چنانچہ اس نے مختلف لائبریریوں میں جا کر چھان بین کی اور وہ کتابیں اکٹھی کیں جن کا ترجمہ اس نے عربی سے اٹلی میں کرنا تھا، اٹلی کی زبان میں کرنا تھا، تو ان کی ٹوٹل تعداد 80 تھی۔ اب 2 سال میں 80 کتابوں کا ترجمہ عربک سے اٹالین میں کرنا بہت مشکل کام تھا، لیکن اس نے یہ کام کرنا شروع کر دیا، اور 2 سال کے عرصے میں اس نے 80 کتابوں کو عربی زبان سے اٹلی کی زبان میں ٹرانسلیٹ کر دیا۔ اس ڈاکٹر کو آج بھی دنیا کا سب سے بڑا ٹرانسلیٹر مانا جاتا ہے، اور گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اس کا نام درج ہے۔ اب 2 سال کے اندر لوگ تو ایک کتاب کا ترجمہ کرنے میں کئی سال لگا دیتے ہیں، لیکن اس نے 2 سال کے اندر 80 کتابوں کا ترجمہ کیا، تو یقیناً اس کے پیچھے اس کی پازیٹیو سوچ تھی۔ اگر وہ، جب اس نے 80 کتابیں جمع کی، اگر وہ یہ سوچتا کہ میرے پاس 2 سال کا جو ٹائم ہے یہ بہت کم ہے، میں ترجمہ نہیں کر سکوں گا، تو یہ اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا، بلکہ ناممکن ہو جاتا۔ لیکن اس نے پازیٹیو سوچا، اس نے مثبت سوچ رکھی کہ میں ان کا ترجمہ ضرور کروں گا، تو اس نے ایک مشکل کام کو کر دکھایا۔ دوسری سٹوری ایک ریسلر کے بارے میں ہے، مائک ٹائسن۔ مائک ٹائسن ایک ریسلر تھا، تو کسی مقدمے میں اس کو جیل ہو گئی۔ جیل کے اندر اس کو ایکسرسائز کے لیے پراپر ٹائم نہیں ملتا تھا، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے وہ مینج کر کے ایکسرسائز کرتا رہا، اور اپنے آپ کو اس نے فٹ رکھا۔ یہ مائک ٹائسن بعد میں مسلمان بھی ہو گیا تھا، اور اس نے اپنا نام عبدالعزیز رکھا تھا۔ جب وہ جیل سے باہر آیا تو اس زمانے کا جو چیمپئن ریسلر تھا، تو اس نے اس کو چیلنج کیا۔ تو مائک ٹائسن اور جو دوسرا چیمپئن ریسلر تھا جس نے اس کو چیلنج کیا تھا، تو ان کے مقابلے سے
کچھ دن پہلے دونوں کا اخبار میں انٹرویو جو پبلش ہوا تو دوسرا جو چیمپئن ریسلر تھا اس نے بہت بڑے بڑے دعوے کیے کہ وہ مائک ٹائسن کو جو ہے اس کو ناک توڑ دے گا، اس کے دانت توڑ دے گا، اس کو بہت مارے گا. لیکن مائک ٹائسن نے صرف ایک سنٹینس لکھ کے بولا جو کہ اخباروں میں شائع ہوا، اور وہ سنٹینس تھا کہ یہ ریسلر میرے سامنے بچہ ہے، میرے سامنے پپو ہے. اب یہ ایک سنٹینس کی وجہ سے اس نے اپنے مائنڈ کو نیگیٹو سوچنے سے بچا لیا. اس نے اپنے مائنڈ میں یہی سوچا کہ یہ جو ریسلر میرے سامنے لڑنے آ رہا ہے یہ میرے سامنے ایک بچہ ہے، تجربہ میں بہت کم ہے. اگر وہ یہی سوچتا کہ یہ آج کا چیمپئن ریسلر ہے، جب میں اس کا سامنا کیسے کروں گا، میں اس سے کیسے لڑوں گا، یہ مجھے ہرا دے گا، تو یقیناً نیگیٹو سوچ اس کے مائنڈ میں چلی جاتی، اور اس نیگیٹو سوچ کی وجہ سے اس کو بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا. لیکن جب ان کے درمیان مقابلہ شروع ہوا تو مائک ٹائسن نے دوسرے ریسلر کو 2 سے 3 منٹ میں شکست دے دی. تو اس کمپٹیشن جیتنے کی جو وجہ تھی وہ بھی پازیٹیو سوچ تھی. تو جب آپ کوئی بھی زندگی میں کمپٹیشن کرنے کے لیے جاتے ہیں یا کچھ بھی اچیو کرنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کے ٹارگیٹس ہیں، جو بھی آپ کے گولز ہیں، تو اگر آپ پازیٹیو سوچ کے ساتھ ان کی طرف بڑھتے ہیں تو یقیناً آپ ان کو اچیو کرتے ہیں.